آج سے 7 سال پہلے ہوئی۔ وہ لوگ ہمارے جاننے والے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے سابقہ شوہر کے گھر والے میرا رشتہ لینے آئے تو انہوں نے ہماری اتنی خوش آمد کی اور پیار دکھایا کہ میرے گھر والوں سمیت میں بھی اس رشتے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ بیٹی بنا کر رکھوں گی، تمہیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہنا تھا عائشہ وقار فرزی نام کا، جن کے لیے پہلی شادی کی ابتدا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ شروع میں اپنے سابقہ شوہر کا رویہ دیکھ کر انہیں لگا جیسے اس شخص سے زیادہ تو دنیا میں مجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی اور کراچی سے لاہور آ گئے۔ شادی کے بعد میں نے دوبارہ نوکری پر جانا شروع کر دیا، لیکن شادی کے پہلے مہینے میں معاملات تھوڑے عجیب ہونے لگ گئے۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں میں خواتین کے لیے اپنی مشکلات کے حل میں طلاق لینا قابل قبول نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے خواتین کو اکثر ساری زندگی بدسلوکی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ نے BBC اردو کو بتایا کہ میری ساس اور شوہر مجھے کہنے لگے کہ تمہیں اپنے گھر والوں سے جائیداد میں حصہ مانگنا چاہیے۔ جب میری تنخواہ آئی، میرے شوہر نے وہ ساری تنخواہ مجھ سے لے لی اور پھر یہ سب عام ہونے لگا۔ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، لیکن مجھ سے لیتا تھا۔ میں جب اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا تو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میاں بیوی کا پیسہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے تم زیادہ فضول مت سوچو۔ عائشہ اور ان جیسی کئی خواتین کے لیے شادی کا تجربہ اس قدر خوبصورت نہیں ہوتا جیسے عام طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ سسرال والوں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے ان کے گھر والوں نے جائیداد بھی ان کے نام کر دی، مگر ایک ایک کر کے مطالبات بڑھنے لگے اور رویے بھی بدل گئے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ تم اپنا پلاٹ میرے نام کر دو، میں وہاں آفس بنا لوں گا۔ میں نے یہ بات ٹال دی۔ اس کے بعد مجھے رویوں میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی، مگر یہ جملہ عائشہ کو مزید کمزور کر دیتا تھا۔ جب نئے گھر میں ایک ایک کر کے راز کھلنے لگے تو ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میرا شوہر شراب نوشی بھی کرتا ہے، کیوں نہ کہ شراب کے نشے میں دھت وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ جب میرے شوہر کو یہ پتہ چلا، اس نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے ہی نہیں۔ میری ساس اور شوہر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرنے لگے۔ جب میں دفتر سے گھر آتی تو آ کر گھر کے سارے کام کرتی، حالانکہ گھر میں ملازموں کی فوج تھی۔ ایسے حالات میں والدین بھی اس مشکل سے دو چار ہوتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بسانے میں بھلا انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں جب بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنے گھر والوں سے کرتی تو وہ مجھے ایک ہی جملہ کہتے کہ بیٹا، لڑکیوں کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ طلاق پڑھی لکھی نہیں بلکہ باشعور عورت لیتی ہے۔ شریعت کے قانون میں زندگی گزارنے والی خواتین کیا کہتی ہیں؟ خواتین کے لیے دوسری شادی بہتر یا تنہا زندگی گزارنے کا راستہ کیا؟ کنڈوم کے استعمال نے خواتین سے خاندانی منصوبہ بندی کا بوجھ کم کر دیا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس دن کے بعد وہ گھر میرے لیے جہنم بن گیا۔ وہ کہتی ہے کہ پھر ایک دن ان کے شوہر نے ان پر گندے الزامات لگائے اور انہیں حمل کی حالت میں مارا پیٹا اور رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ عائشہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں دوبارہ پہلی شادی جیسے تجربے سے گزرنا پڑے۔ دوسری شادی کے لیے ان کی یہی شرط تھی کہ کیا انہیں طلاق کے بعد مجرم سمجھا جائے۔ میرے ابو کے دوست کے بیٹے کے لیے میرا رشتہ آیا۔ میں پریشان تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے لیے ایسا رشتہ کیسے آ گیا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں پھر کسی لالچ یا مفاد کے لیے کوئی شادی کرنا چاہتا ہو۔ انہوں نے آخرکار یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہے گی۔ شادی اور پھر طلاق عائشہ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنا، اور اس دوران وہ اس قابل بھی نہیں ہو سکی کہ اس حوالے سے کسی سے مدد مانگ سکے۔ طلاق کے بعد ان کے گھر والے انہیں سمجھانے لگے اور ان مسائل کا حل دوسری شادی میں ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت وہ لاہور شہر میں اکیلی تھی، لیکن انہیں بہت حیرانی ہوئی جب ان کے گھر والے پھر بھی ان کی صلح کروانا چاہتے تھے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کی اپنی کوئی ذات، کوئی گھر نہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر بھی ان کے سابقہ شوہر نے دہرایا کہ یہ میری بچی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے غیر مردوں سے تعلقات تھے، ان میں سے کسی کی بچی ہوگی۔ میں نے اس لڑکے سے ملنے کا کہا اور پھر اس سے ملنے اور اس کے بارے میں جاننے کے بعد ہی اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دوسری شادی سے قبل یہ سوال رکھا کہ کیا آپ میری بیٹی کو بھی قبول کریں گے؟ جب یہ جواب ملا کہ میں انہیں اپنی اولاد مانتا ہوں تو وہ اس بارے میں مطمئن ہو گئے۔ گھر والے شادی پر پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر لڑکی طلاق لے کر گھر واپس آ جائے تو ماما یہ کہا جاتا ہے کہ سارا پیسہ بھی ضائع گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے ایک عورت باپ کے نام سے منسوب ہوتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کے نام سے۔ لڑکی کو یہ بات قبول کرنا ہوتی ہے کہ اب شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے نفسیاتی طور قبول کرنا مشکل ہے۔ طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے پر ان کے نئے گھر والوں نے
لوگوں کی تلخ باتوں اور مشرتی رویوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خود تو مجھے خوش رکھا لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھ تک کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ اس رشتے میں میرا اعتبار اور اعتماد دوبارہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ ماہر نفسیات رائے آفتاب نے طلاق یافتہ عورتوں کی طرف مشرتیہ رویوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان، انڈیا اور چند دیگر ممالک میں عورتوں کو یہ محسوس کروایا جاتا ہے جیسے اس کی اب کوئی شناخت نہیں رہی۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی کی زندگی کا مقصد صرف شادی کو ہی بنا دیا جاتا ہے۔ بچپن سے لے کر شادی کی عمر تک ماں باپ اس کی شادی کے لیے چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کو ایک سرمایہ کاری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ رائے آفتاب کے مطابق اکثر لڑکیوں کو گھر والوں کی طرف سے کھلے دل سے خوش آمدید نہیں کہا جاتا، جس سے انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ چیز شناخت کا بحران پیدا کرتی ہے، جس سے دیگر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایشیا کے کئی ممالک میں شادی کو ہی لڑکی کی اصل کامیابی مانا جاتا ہے، اور اگر وہ اس امتحان میں کہیں کامیاب نہیں ہو پاتی تو اس کی زندگی کو بے مقصد سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کوئی دفعہ نہیں بلکہ یہ ایک ناخوشگوار رشتے سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اگر گھر والوں کا ساتھ ہوگا تو وہ ایک پریشانی سے نکل کر دہرائی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ ایسے بہت کم گھر ہوں گے جہاں دوسری شادی کرنے والی لڑکی کو کھلے دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ دوسرا شوہر اور سسرال والے اگر اچھے ہوں تو لڑکی کو اس رشتے پر سے کھویا ہوا اعتبار واپس مل جاتا ہے اور اس کی شخصیت میں اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے اور اس زندگی کے برے تجربے کو بھلانے میں مدد ملتی ہے۔